اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران میں ایک مدت کی تبلیغ کے بعد دین ابراہیمی کو اقتدار حاصل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ حران پہنچے، جو کہ تورات کی روایت کے مطابق ایک عظیم الشان شہر تھا۔ وہاں ایک مدت تک دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور شاہ حران کی بیٹی حضرت سارہ خاتون، جو کہ عقل و حسن اور پارسائی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھیں، ایمان لے آئیں اور اس شرط پر آپ کے ساتھ نکاح میں منسلک ہو گئیں کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی دوسرا نکاح کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو حضرت سارہ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جس وقت آپ کی عمر 75 سال کی ہو گئی تو آپ کو یہاں سے بھی ہجرت کا حکم ملا، تو آپ ارض کنعان میں پہنچ کر اس مقام پر قیام پذیر ہو گئے جہاں بیت المقدس ہے۔ 75 سال کی یہ مدت پریشانیوں میں ہی گزری تھی کہ اس سفر میں آپ کو بشارت ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ملک و مال عطا کیا جائے گا بلکہ تمہاری نسل کو بھی ترقی دی جائے گی۔ ارض کنعان میں اس وقت سخت قحط پڑا تو حکم ہوا کہ مصر پہنچو۔ اس شہر میں بھی ایک اور شدید قربانی درپیش تھی۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت سارہ خاتون بے مثال حسن جمال کی مالک تھیں اور فرعون کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ مصر سے آنے والی خوبصورت عورتوں کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے مصر کو ہجرت کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا اور اس سے اعتراض نہ کر سکتے تھے، اور واقعی وہاں پر حضرت سارہ خاتون چھین لی گئیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت ایک معجزہ ہوا کہ جیسے فرعون حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ سوکھ جاتا اور پھر ان کی دعا سے صحت ہو جاتی۔ فرعون کے قلب پر آپ کی پاک بازی اور بزرگی کا نقش گہرا ہو گیا اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم سے کر دی گئی، جو کہ حضرت سارہ خاتون نے اپنی مرضی سے کرائی تھی۔ آپ پھر کنعان کو واپس ہوئے، ارض کنعان کو واپس ہوئے اور باب جبرون میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور کچھ مدت کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ایک بڑے سلسلے کا سردار ثابت ہوگا۔ حضرت سارہ خاتون کو اس وقت شک ہوا کہ اولاد تو میرے پاس ہے نہیں، اب اس گھر میں میری قدر نہ ہوگی، اس لیے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ اپنی شرط کے مطابق حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو گھر سے باہر کہیں دور چھوڑ آئیے۔ یہ ایک اور آزمائش تھی کہ 86 برس کی عمر میں بڑی آرزوؤں کے بعد گھر میں ایک پھول کھلا تھا اور اس کی بہار دیکھنے سے پہلے ہی مرجھانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آپ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، مگر عہد کر چکے تھے اور وحی الہی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی اور اس پابندی کا حکم ہوا تھا، اس لیے اس کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ایک خچر لیا اور اس پر کچھ سامان رکھا اور وہاں سے رخصت ہوئے اور وہاں پہنچے جہاں مکہ معظمہ آباد ہے، جو کہ زمانے میں بالکل چٹیل میدان تھا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وحی الہی سے حکم ہوا کہ آپ وہیں ٹھہر جائیں، لہٰذا وہیں ٹھہر گئے اور وہاں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے اٹھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جائیں، یہاں نہ تو کوئی درخت ہے نہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ کو تسکین ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے عزیز ساتھیوں پیغمبر تھے، برگزیدہ بندے تھے، لیکن بشریت سے خالی تو نہ تھے نا، ان کے پاس بھی دل تھا۔ جس وقت رخصت ہوئے سینہ دھڑک رہا تھا اور دھڑکتے ہوئے دل میں محبت اور الفت کے جذبات بھی تھے، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ چلتے وقت بڑے مضطرب ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کری، میں نے اس ویرانے میں اپنی اولاد کو آباد کیا ہے جو کہ بالکل اس وقت بے آب و گیا ہے، نہ یہاں کوئی سبزہ ہے اور نہ پانی ہے، تیرے محترم گھر کے قریب انہیں بسا کر جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری نمازیں پڑھیں۔ الہی لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں روزی پہنچا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس اذیت قلبی کے ساتھ بوڑھے باپ نے اپنی نوجوان فرمانبردار اور حسین بیوی اور اکلوتے فرزند
اور گھر کے نہیں بلکہ دل کے چراغ کو جدا کرا اس وقت واپس ہوئے ہوں گے، تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کا صحیح اندازہ لگانا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ پھر جو حالت حضرت حاجرہ بی بی کی ہوئی ہوگی، دل جو کچھ کہہ رہا ہوگا کہ کون ہے جو اس کا تصور بھی کرے۔ مر کر چھوٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جیتے جی چھوٹنا مرنے سے بدتر ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ دور دور تک نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ چرند و پرند کوئی بھی مخلوق وہاں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ گھر، نہ در، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ سایہ، نہ سائبان، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی کہنے والا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت حضرت حاجرہ کے دل کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کے تصور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر جو گزر رہی ہوگی۔ لیکن آپ ایمان کی پختگی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کوہ قیامت کے ٹوٹ پڑنے پر بھی لب پر شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور امر رب کی تکمیل کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہ پوری طرح تیار نہ ہو۔ جب آزمائش ہو چکی اور بندوں کی طرف سے اطاعت و تعمیل کا پورا مظاہرہ ہو چکا تو رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کب اپنے بندوں اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو تنہا چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں پر کون مہربان ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تشنگی غالب ہوئی اور حضرت حاجرہ نے بے قرار ہو کر صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر اس انداز سے پانی کی تلاش شروع کر دی کہ کبھی دوڑ کر اس پہاڑی پر جاتی اور کبھی دوڑ کر دوسری پہاڑی پر پہنچ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ جاری کیے جانے کا حکم ہوا، اور حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عین قدموں کے نیچے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا سچے دل سے شکر ادا کیا۔ چشمے کے جاری ہوتے ہی چرند پرند وہاں آنا شروع ہو گئے، اور پرندوں کو اڑتا دیکھ کر ایک مسافر قبیلہ بھی وہاں آ گیا، اور اس نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیے چند گھنٹوں کے اندر میدان جو کہ بالکل بنجر تھا، چشمہ بھی جاری ہو گیا اور اچھی خاصی آبادی بھی ہو گئی، جس نے بڑھتے بڑھتے ایک عظیم الشان بستی کی صورت اختیار کر لی، اور طبیعت کے بہلنے کا پورا سامان پیدا ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں کھیلنے کودنے اور پلنے بڑھنے لگے، اور سن بلوغت کو پہنچنے پر اسی قبیلے میں ان کی شادی بھی ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت حاجرہ شہزادی تھی، کنیز نہ تھی، جیسا کہ بعض انگریز مورخین نے یہ لکھا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کنیز تھی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت حاجرہ شہنشاہ مصر ریتون کی بیٹی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے وقت بھی آپ شاہی محل میں ہی پرورش پا رہی تھی، حسن و صورت اور سیرت میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتی تھی، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتی تھیں۔ پوری زندگی زہد و تقویٰ میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی ادائیں ایسی بھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو زندہ جاوید بنا دیا، اور آپ ہی کی سکونت کی وجہ سے مکہ معظمہ آباد ہوا، چشمہ زمزم جاری ہوا، اور سعی، صفا اور مروہ کو حج کا رکن قرار دے دیا گیا، اور آپ ہی نے سرور انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ قیامت تک آپ کی ذات گرامی پر عزت و تقدس فخر کرتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی حضرت سارہ خاتون کی اجازت سے مکہ معظمہ ہو آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کے جوان ہو جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہدایت ہوئی کہ مکہ معظمہ پہنچ کر وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے، بیٹے سے گلے ملے، اور دونوں نے مل کر بیت المقدس کی، بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا اٹھا کر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر جوڑتے اور دیوار بناتے تھے۔ دونوں اپنے کام میں مشغولیت کے دوران ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم کہتے جاتے تھے۔ جب دیوار بلند ہو گئی تو آپ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر شروع کی، اور اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔
دوران تعمیر میں ارشاد فرمایا کوئی ایسا پتھر لاؤ جسے مقام رکن پر رکھ دوں، اور مورخین و مفسرین کے مطابق حضرت جبرائیل امین کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود اٹھا کر لائے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مقام رکن پر رکھا، اور یہی وہ مقدس پتھر ہے طواف کے دوران میں جسے بوسہ دیا جاتا ہے، اور جو دنیا کے سب سے قدیم اور متبرک چیز ہے، جس سے ہزاروں انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لب ٹکرائے اور مقدس لب ان کے اس پتھر سے مس ہوتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حجر اسود کو چھونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کعبے کی عمارت 9 گز بلند ہو گئی اور اس کا طویل جو ہے 30 گز تھا، اور عرض جو ہے اس کا بیس جو ہے وہ 20 گز تھا۔ دروازہ زمین کے برابر تھا اور چوکھٹ اور کواڑ کچھ بھی نہ تھے۔ دروازے کی سمت اندر کی جانب دائیں طرف ایک کنواں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو تحائف حجاج لائیں وہ اس کے اندر محفوظ رکھے جائیں۔ یہ اتنی سادہ اور اتنی مقدس عمارت تھی کہ اس سے زیادہ سادہ اور مقدس عمارت دنیا میں اور کوئی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر بیت اللہ شریف سے فارغ ہوئے تو مکہ معظمہ ہی کی ایک بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شک ایک گھر بنا دیا ہے اور تمہیں اس کی زیارت اور اس کے حج کے لیے دعوت دی ہے، بس تم اس کی دعوت پر لبیک کہو اور اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ خدا جانے اس آواز میں اور اس دعا میں کیا برقی اثر تھا کہ ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک عام مقبولیت اور مرکزیت کی اہمیت حاصل ہو گئی۔ ہر سال ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی زیارت کو ہر طرف سے آنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے خود بھی ہر سال شام سے اس کی زیارت کو آتے رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے پیغمبروں کی زندگی۔ کس قدر مشکلات، کس قدر مصائب، کس قدر آزمائشیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں تو دل کے اندر ایک چیز ٹوٹتی ہے کہ ہمیں تو بالکل بنا بنایا دین ملا ہے، ہم نے تو اس پر محنت کی نہیں ہے، محنت تو ہمیں کری کرائی ملی ہے، دین تو ہمیں بالکل تیار ملا ہے، ہم پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبروں نے، آپ دیکھیے یہ واقعات دیکھیے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کتنی کتنی قربانیاں کہ آنکھوں سے آنسو جارے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو آپ لوگ سنیے اور عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں نا، لیکن ہم ان جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اپنے اندر تھوڑی سی عجز اور عاجزی، تھوڑی سی انکساری، تھوڑی سی برداشت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔